اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک یہودی عورت لوگوں سے معلوم کرتی پھر رہی تھی کہ اللہ کے رسول کو بکری کے کون سے حصے کا گوشت زیادہ پسند ہے، تو لوگوں نے اس عورت کو بتایا کہ نبی کریم کو دستی کا گوشت زیادہ پسند ہے۔ وہ عورت یہ معلوم کر کے واپس لوٹ گئی۔ وہ عورت جب واپس لوٹ گئی، اپنے گھر جا کر اس عورت نے ایک بکری کو ذبح کیا، پھر اس کو بھونا۔ اس کے دستی والے حصے میں اس عورت نے زہر ملا دیا اور زہر ملا ہوا کھانا نبی پاک کے پاس لے کر چلی گئی۔ جب نبی پاک مغرب کی نماز پڑھ کر واپس تشریف لائے، اس عورت کو اپنا منتظر پایا۔ نبی پاک نے اس عورت سے آنے کا سبب پوچھا۔ وہ عورت کہنے لگی، میں آپ کے لیے ہدیہ لائی ہوں۔ نبی پاک کے حکم پر اس کا ہدیہ لے لیا گیا اور نبی پاک کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس وقت وہاں بشر بن براہ بھی موجود تھے۔ نبی پاک نے صحابہ سے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ نبی پاک نے دستی سے کھانا شروع فرمایا۔ نبی پاک کے ساتھ ہی حضرت بشر بن براہ نے بھی دستی سے گوشت کا لقمہ منہ میں ڈال لیا اور اسے نگلنے لگے، جبکہ نبی پاک نے بھی لقمہ صرف منہ میں ہی ڈالا تھا۔ دوسرے لوگوں نے دوسری جگہوں سے لقمہ لیا تھا۔ نبی پاک نے لقمہ منہ میں ڈالا، فوراً اگھل دیا، فرمایا، اپنے اپنے ہاتھوں کو روک لو، کیونکہ یہ گوشت مجھے بتا رہا ہے کہ اس میں زہر ہے۔ اس وقت بشر بن براہ نے اللہ تعالیٰ کے رسول سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو لقمہ میں نے کھایا تھا اس میں مجھے کچھ محسوس ہوا تھا، لیکن میں نے اس کو صرف اس لیے نہیں اگلا کہ آپ کا کھانا خراب نہ ہو جائے، پر جب آپ نے اپنا لقمہ اگھل دیا تو مجھے اپنے سے زیادہ آپ کا خیال آیا اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس کو اگل دیا۔ اس کے بعد ان کا رنگ نیلا ہو گیا۔ وہ 1 سال تک اس زہر کے زیر اثر رہے، اس کے بعد فوت ہو گئے۔ نبی کریم نے اس یہودی عورت کو اپنے پاس بلوایا اور اس یہودی عورت سے پوچھنے لگے، تم نے بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا؟ اس نے کہا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ تو نبی کریم نے اس عورت سے ارشاد فرمایا، مجھے گوشت کے اس ٹکڑے نے یہ بات بتائی جو میں نے منہ میں رکھا تھا۔ اس عورت نے اقرار کیا، ہاں میں نے ہی زہر ملایا تھا۔ تب نبی پاک نے اس سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس عورت نے آپ سے کہا، آپ لوگوں نے خیبر کی جنگ میں میرے باپ، بھائی اور میرے شوہر کو قتل کیا اور میری قوم کو تباہ کیا، اس لیے میں نے سوچا اگر آپ صرف ایک بادشاہ ہیں تو اس زہر کے ذریعے ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی، اور اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو اس زہر کی پہلے سے ہی خبر ہو جائے گی۔ اس کا جواب سن کر آپ نے اسے معاف فرما دیا، کیونکہ نبی پاک اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں تھے لیتے، البتہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچاتا اس سے ضرور بدلہ لیتے تھے۔ جہاں تک حضرت بشر بن براہ کی بات تھی تو اس وقت وہ فوت نہیں تھے ہوئے، لیکن جب بعد میں زہر کی وجہ سے ان کی موت ہوگی تو اس کے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی قتل کروا دیا۔